لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سامعین گرامی، آیت کریمہ یہ بتا رہی ہے کہ جو مسلمانوں میں اہل علم ہیں تو ان کے درجات بہت بلند ہیں. عند اللہ ان کے مراتب ہیں، ان کے درجات ہیں، اور اسی حساب سے ان کی جزا بھی ہے. قرآن حکیم فرقان حمید نے یہ بات واضح کر دی. اور اہل علم وہی ہوتے ہیں کہ علم دین فقہ است و تفسیر است و حدیث، کہ قرآن و حدیث اور فقہ یہ دین کے علم ہے. دوسرے علوم ان علوم کے خادم ہیں. تو وہ جو ان میں دسترس رکھتا ہے تو وہ خدام میں بھی دسترس رکھتا ہے. جس کو ان تین علوم میں مہارت تامہ حاصل ہے تو اس کے تابع جو فنون آتے ہیں ان میں بھی اس کو مہارت تامہ حاصل ہوتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی حدیث سے مبارکہ ہے کہ ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا، کہ اللہ رب العزت ہر صدی کے آخر میں کچھ ایسی شخصیات یا کوئی شخص بھیجتا ہے کہ جو یہ کام کرتا ہے کہ مسلمانوں کی کوتاہیوں کی وجہ سے دین میں جو خلل پیدا ہو جاتا ہے تو وہ اس موقع پہ آ کے اس خلل کو دور کر دیتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی حدیث ہے جو نظام صحابہ کرام نے صدی کا مقرر کیا ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ہجری سے کیا ہے. ہجری سے پہلے مسلمانوں کا نظام مربوط نہیں تھا، مضبوط نہیں تھا، ایک حکومتی شکل اس کی نہیں تھی. لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ہجرت فرمائی تو یہ ایک پورا نظام مسلمانوں کا طے ہو گیا. چنانچہ جب انہوں نے تاریخ کی ابتدا کی تو وہ ہجری سے کی. تو اس حساب سے 100 سال بنتے ہیں. تو امت کے علماء اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ اس حوالے سے حضرت عمر بن عبدالعزیز وہ اپنی اس حوالے اور اپنی دینی خدمات کے حوالے سے وہ اس کا مستحق قرار پاتے ہیں کہ انہیں مجدد کہا جائے. چنانچہ بنو امیہ نے جو اپنے دور اقتدار میں خرابی پیدا کی تھی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے آ کے ان کو ختم کر دیا. مثلاً خاص طور پہ آل بیت کے خلاف تھے بنو امیہ، کیونکہ انہوں نے اقتدار ان سے لیا تھا تو جو جس سے اقتدار لیتا ہے تو وہ اس کا خلاف ہوتا ہے. ہمارے ہاں پرویز مشرف صاحب نے نواز شریف سے اقتدار لیا تھا تو اس کو انہوں نے پاکستان میں رہنے نہیں دیا، باہر بھجوا دیا کہ یہ باہر ہی رہے، میں ادھر اپنی حکومت کروں. تو جو جس سے اقتدار لیتا ہے
تو وہ اس کا مخالف ہوتا ہے۔ بنو عباس نے بنو امیہ سے اقتدار چھینا تھا تو وہ ان کے مخالف تھے، حتیٰ کہ ان کے جو حکمران گزرے ہیں ان کی قبروں کو اکھاڑ کر ان کی ہڈیاں نکال کے انہوں نے جلا دی، تو یہاں تک ان کی مخالفت تھی۔ حالانکہ یہ غیر شرعی باتیں ہیں، یہ کام نہیں ہونے چاہیے، لیکن جو لوگ دشمنی اور عداوت رکھتے ہیں تو وہ اپنے دل کی جلن کو بجھاتے ہیں اور وہ کسی طریقے سے بجھ نہیں پاتے۔ اسی طریقے سے بنو امیہ نے اقتدار جو لیا تھا وہ آل علی سے لیا تھا، تو اس لیے آل علی سے ان کی ایک خاص مخالفت تھی جو آخر دم تک قائم رہی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسا معزز انسان، محترم انسان، جس کا پوری دنیا احترام کرتی ہے، جہاں پر مسلمان بستے ہیں وہ ان کا احترام کرتے ہیں، تو انہوں نے آ کے تو اس ظلم کو انصاف سے بدلا اور انصاف کے تقاضے پورے کیے۔ حضرات گرامی، اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی امت میں بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے جن کو مجدد کا لقب ملا، تو اسی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 10ویں صدی کے مجدد وہ ہوئے، اور انہوں نے پاک و ہند کے اس نظام میں، حکومتی نظام میں، عوامی نظام میں بہت تبدیلیاں کی، اور وہ تبدیلیاں ان کی عوام میں داخل ہو گئیں، اور آج کل وہ ہماری زندگی کا حصہ ہے کہ ہم مجدد صاحب کی تعلیمات کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پاک و ہند کی ایک بڑی شخصیت ہے، مسلمانوں کا کوئی سا بھی طبقہ ہے تو ان کے ہاں احترام پایا جاتا ہے ان کے لیے۔ حضرات گرامی، پھر ایک دور مسلمانوں پر آیا اور بڑا مشکل دور آیا، اور وہ دور وہ تھا کہ انگریز آ کے اس ملک پر حکمران ہو گئے، مسلمانوں سے انہوں نے حکومت چھین لی اور وہ مقتدر قوت بن کے بیٹھ گئے۔ تو جب وہ اقتدار انہوں نے مسلمانوں سے لیا، ہندوؤں سے نہیں لیا تھا، ہندو بھی یہاں پر موجود تھا تو اس لیے ہندو سے اس کی کوئی خاص عداوت نہیں تھی، لیکن مسلمانوں کے ساتھ ان کی خاص عداوت تھی، اور مسلمانوں کو انہوں نے طے و بالا کر کے رکھا۔ اور جب وہ آئے تو انہوں نے اپنے پادری لائے تو مسلمان علماء کے اندر افتراق پیدا کیا، جھگڑے پیدا ہوئے۔ حضرت مولا رحمۃ اللہ کیرانوی جیسے لوگ جو ہے نا وہ میدان عمل میں آئے اور انہوں نے مقابلے کیے، اور اسی طریقے سے اور بھی علماء کرام جو ہے نا وہ میدان میں آئے۔ حضرت سیدنا پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تعلق بھی اسی دور سے تھا کہ آپ کے دور میں وہ بہت سی کوششیں انگریز کی برابر ثابت ہو رہی تھی، اور وہ لگے ہوئے تھے، جہاں پادری گھوم رہے تھے تو وہاں ایک نیا فرقہ قادیانیت کے نام سے انہوں نے مسلمانوں کے مقابلے میں کھڑا کر دیا، اور کمال یہ ہے کہ دلیلیں ساری وہ اسلام سے دیتا تھا اور کہتا تھا کہ میں نبی ہوں۔ پہلے وہ مادی بنا، پہلے مجدد بنا، پھر مادی بنا، پھر وہ کہا کہ وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کا آنے کا حدیث میں آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ میں ہی عیسیٰ ہوں، میں ہی وہ عیسیٰ ہوں، تو لہذا مجھے مان لیا جائے۔ اس لیے وہ مسیح موعود، یعنی وہ عیسیٰ جس کا وعدہ کیا گیا وہ آئے گا، تو اس نے کہا وہ میں ہوں۔ اور پھر اس کے بعد اس نے مستقل نبوت کا دعویٰ کیا۔ حضرت پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا یہ سارا دور دیکھا، اور یہ ایک بہت بڑا فتنہ تھا، وہ یعنی جو پیچھے فتنے گزرے ہیں وہ بھی بڑے تھے، لیکن یہ بہت بڑا فتنہ مسلمانوں کے اندر کھڑا کیا گیا، اور حضرت سیدنا پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس فتنے کا مقابلہ کیا۔ اور بھی جو بر صغیر میں اس وقت جو نا انحرافی تحریکیں تھیں، تو حضرت سیدنا پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان سب کی اصلاح کی کوشش کی اور ان کو حقائق کی طرف لانے کی کوشش کی، اور یہ جو قادیانیت کی تحریک تھی خاص طور پر آپ نے اس کے اوپر توجہ دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں بچپن میں خواب دیکھا کہ ابلیس میرے مقابلے میں آ گیا اور مجھے اس سے لڑنا پڑ گیا، تو میں اسے لڑ گیا اور میں اس کو گرایا میں، اور ایسا 3 مرتبہ ہوا۔
تو کہتے ہیں یہ خواب میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ تو خواب کی تعبیر تو دیر سے آتی ہے۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نے 11 کوكباً دیکھے، 11 ستارے دیکھے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں اور چاند اور سورج بھی سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب جب انہوں نے دیکھا تو اس سے کچھ 34-35 سال بعد جو ہے نا اس خواب کی تعبیر آئی۔ تو جب تعبیر آئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ھذا تاویل الرؤیا، یہ ہے میری خواب کی تعبیر۔ تو حضرت سیدنا پیر میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ خواب تو بچپن میں دیکھا تھا، لیکن اس کی تعبیر دیر سے آئی۔ تو جب تعبیر آئی تو انہوں نے فرمایا یہ ہے اس کی تعبیر۔ اب نے فرمایا کہ میں اپنی بصیرت سے کہتا ہوں کہ وہ جس شیطان سے میں نے بچپن میں مقابلہ کیا تھا وہ شیطان یہ ہے، مرزا قادری ہے۔ تو حضرت سیدنا پیر میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے پیدا کیا تھا کہ یہ اتنا بڑا کام جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے۔ تو حضرات گرامی بات یہ ہوتی ہے کہ جو مقابلے میں جو قوت ہوتی ہے اس قوت کے حساب سے مقابلہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے طاقت بھی ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مقابلے کی طاقت، اس بڑی قوت کے مقابلے کی طاقت جو ہے وہ سیدنا پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دی۔ تو اس طریقے سے آپ حج پہ جب گئے تو آپ کے دل نے چاہا کہ اس پاکیزہ خطے میں میں رہ جاؤں اور یہی اپنی زندگی گزاروں۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ وہاں مکہ مکرمہ میں ہوتے تھے۔ تو انہوں نے ان کو باور ہوا کہ یہ یہیں رہنے کا کچھ سوچ رہے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا حضرت صاحب سے کہ آپ واپس چلے جائیں، ہندوستان واپس چلے جائیں، آپ کی وہاں بڑی ضرورت ہے، وہاں ایک بڑا فتنہ اٹھنے والا ہے، تو اس فتنے کو ختم کرنا جو ہے وہ آپ کے وجود سے منسلک ہے۔ اگر وہاں آپ خاموش بیٹھے بھی رہے، کچھ بھی نہ کیا، تو بھی وہ فتنہ آگے نہیں بڑھ سکے گا اور علماء کو آپ کی ذات سے بڑی تقویت ملے گی۔ علماء کو آپ کی ذات سے تقویت ملے گی کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے علم کی تہ تک پہنچ گئے کہ ان کا علم جو ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کی گہرائی کی کوئی حد نہیں ہے جو ہے۔ تو انہوں نے یہ بات سمجھی کہ یہ وہاں رہیں گے تو علماء اس سے استفادہ کریں گے تو اس طریقے سے وہ تحریک جو ہے وہ دبی رہے گی۔ تو سیدنا پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہم وطن واپس آ گئے، لیکن لگتا یہ ہے کہ وہ جو کچھ حاجی صاحب نے جس تحریک کے بارے میں فرمایا تھا وہ بھی یہی مرزا قادری ہے۔ تو حضرت سیدنا پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک عالم دین تھے، تو نامیر سے لے کر بخاری تک کی کتابیں وہ وقتاً فوقتاً پڑھاتے رہتے۔ ان کے ساتھ میں اضافی کتابیں 2 ہوتی تھیں، ایک فصوص الحکم اور ایک فتوحات مکیہ۔ یہ بڑی خاص کتابیں ہیں، علم معنی میں ان کا بڑا مقام ہے جو ہے، اور جو لوگ ان پہ دسترس رکھتے ہیں تو وہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کو دوسرے فنون میں دسترس ہوتی ہے، تو وہ اس میدان میں جب اترتے ہیں تو پھر ان کو بات سمجھ میں آتی ہے۔ حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو یہ کتاب لکھی ہے فصوص الحکم، یہ بڑی مارکۃ الآراء کتاب ہے، اور اس کی ایک خاص بات ہے، وہ لوگ جو اہل دل ہیں، وہ لوگ جو دل سے تعلق رکھتے ہیں، کیوں کسی کا تعلق کس سے ہوتا ہے، کسی کا تعلق کس سے ہوتا ہے، وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی آدمی اس گروہ سے وابستہ ہے اور دوسرا آدمی اس گروہ سے وابستہ ہے، تیسرا آدمی اس گروہ سے وابستہ ہے، تو ہر ایک کے اندر وہ گروہ نظر آتا ہے کہ یہ اس کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں حق ہو۔ تو یہ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے پائے کی شخصیت تھی، اور انہوں نے اس کتاب کے شروع میں یہ بات لکھی ہے کہ مجھے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں فرمایا کہ تم لکھو، اور وہ لکھو جو میں نے آپ کو بتایا۔ تو انہوں نے کہا میں نے کتاب لکھی تو میں نے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں لکھا، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے بتایا ہے میں نے وہی لکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بس لکھنے والا ہوں، یہ حقائق و معارف جو ہیں یہ میرے نہیں ہیں،
یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے مجھے بتایا. میں نے پہلے یہ بات کی ہے کہ یہ بات عالم معنی کی ہے. جو لوگ زہر پرست ہوتے ہیں یا زہر میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں، پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کو یہ باتیں مشکل سے قبول ہوتی ہیں. لیکن جو لوگ اپنے دل پہ نظر رکھتے ہیں، دل پہ نگاہ رکھتے ہیں، تو وہ لوگ ان باتوں کو سمجھتے ہیں. وہ اقبال نے کیا کہا ہے کہ بو علی اندر غبار نا کا گم، کہ بو علی سینہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی اونٹنی چل رہی ہے تو اس سے جو گرد و غبار اٹھتا ہے اس کے پاؤں سے، تو ابو علی سینا اپنی اتنی عقل اور دانش کے باوجود اس غبار میں گم ہے. اس کی عقل وہ اس سے اوپر نہیں اٹھ رہا. اور مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ اوپر سوار ہے نبی علیہ السلام اونٹنی کے اوپر، تو وہ محمل پر انہوں نے ہاتھ رکھا ہوا ہے، اس کجاوے کے ساتھ انہوں نے ہاتھ رکھا ہوا ہے. تو مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ دل کے ذریعے وہاں پہنچ گئے. اور ابو علی سینا اتنا بڑا آدمی ہے، فلسفی ہے، وہ عقل میں لگا رہا تو وہ اونٹنی کے پاؤں میں جو غبار اٹھ رہا ہے اس میں گم ہے، جو اس سے آگے نہیں بڑھ رہا. تو یہ علم معنی کی بات ہوتی ہے. تو حضرت سیدنا پیر میں شاہ صاحب اس کا بھی درس دیتے تھے، اور اس کا درس دینا اس زمانے میں بڑے بڑے علماء تھے تو ظاہر ہے ایک مشکل امر تھا. اور بڑے جید علماء جو تھے وہ آپ کے پاس آتے تھے اور وہ اس سے استفادہ کرتے تھے. تو اس درس میں آپ ختم نبوت کا آپ نے آغاز کر دیا. ختم نبوت کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی دلائل اور براہین جو ہیں وہ آپ نے ان دروس میں شروع کر دی. حضرت سیدنا پیر میں شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو خیال آیا کہ یہ مرزا قادیانی نے بہت ساری باتیں کر دی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، نزول مسیح کے حوالے سے، تو اس پر کچھ لکھا جائے. تو آپ عموماً لکھتے نہیں تھے، لیکن وہ کاتب جو تھا آپ نے اس کو بلایا تو آپ بولتے جاتے تھے، کاتب لکھتا جاتا تھا. تو کتاب تیار ہوگی. کتاب کیا تیار ہوگی کہ پہاڑ تیار ہوگی. اس میں وہ باتیں ہیں کہ جو علم تفسیر والوں کا علم پیچھے رہ جاتا ہے اور وہ علم آگے نکل جاتا ہے. یہ شمس الہدایت پڑھنے سے پتہ چلتا ہے، وہ کتاب پڑھنے سے پتہ چلتا ہے. انہوں نے وہ باتیں جو تفسیر کی کتابوں میں عموماً ہم لوگ نقل کرتے رہتے ہیں، تو وہ باتیں نہیں کی. انہوں نے تفسیروں سے بالا ہو کے قرآن حکیم کی ان آیات کی تفسیر کی، اور اس میں کلمے کا معنی، لا الہ الا اللہ کا معنی انہوں نے مرزا قادیانی سے پوچھ لیا اور اس کی شرائط بھی عائد کر دی. اور ایک رات مجھے رات 3 بجے فون آیا تو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے کہا جی ہاں جی فرمائیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں لا الہ الا اللہ کی شرح لکھوں، وہ جو پیر صاحب نے لکھا ہے شمس الہدایت میں اس کی شرح لکھوں. تو اس میں بہت سارے اشکال ہیں، تو وہ میں نے اس لیے آپ کو فون کیا کہ میں ان پہ آپ سے تبادلہ خیال کرنا چاہتا ہوں. ہم کیا پیدی کا شوربہ، ہم کیا اس کے اوپر جو ہے نا وہ رائے دیں گے. لیکن باہر کیف دیر تک ان سے بات چیت ہوتی رہی، اور مجھے لگا یہ کہ یہ رات کو سوئی نہیں، یہ رات کو اسی کام میں لگے رہے، ورنہ رات کو 3 بجے فون کرنے کا کوئی معنی نہیں ہے. سونے والا آدمی رات کو 3 بجے اٹھ کے کسی کو فون نہیں کرتا. وہ فون جو کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلے والا وقت انہوں نے اسی کتاب کے اندر گزارا ہے، اور اب ان کو تھوڑی فرصت ہوئی ہوگی تو انہوں نے سوچا ہوگا ذرا تبادلہ خیال کر لیا جائے. تو میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ وہ اس میں انہوں نے کلمے کا معنی پوچھا. مرزا قادیانی 1908 میں مر گیا، لیکن وہ کلمے کا معنی پیر صاحب کی شرائط کے مطابق نہ بتا سکا. تو یہ علم ہے. تو میں نے یہ بات کی تھی کہ علم والوں کے اللہ تعالیٰ نے درجات بلند کیے ہیں، اور جتنا ان کا مقابل تھا اس مقابل کے حساب سے کہیں زیادہ علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا. سو حضرت سیدنا پیر مہر شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ علم کے بادشاہ تھے. وہ ایک قصہ ہے، میں بیان کرتا رہتا ہوں کہ ایک عالم تھے، ان کو
محدث ہزاروی کہا جاتا تھا، ہزارہ کے تھے وہ، اور بڑے جید عالم تھے، محدث تھے۔ تو ان کو کوئی مشکل آ گئی کسی کتاب میں، کیونکہ کتابیں جو ہیں بڑی مشکل ہوتی ہیں، ان میں بعض اوقات جو ہے نا ان کو حل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اپنے سے بڑا آدمی تلاش کرتے ہیں کہ اس کے پاس پہنچ جائیں اور اس مسئلے کا حل نکالیں۔ تو وہ حضرت سیدنا پیر میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آ گئے، اور آ کے انہوں نے اپنی مشکل بیان کی۔ حضرت پیر میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بوڑھے ہو گئے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ میں کتابوں کو دیکھنا چھوڑ دیا ہے، تو پھر آپ نے اس مسئلے پہ گفتگو شروع کر، گفتگو آپ نے شروع کی اور ان کا مسئلہ حل ہو گیا۔ جب ان کا مسئلہ حل ہو گیا تو انہوں نے کہا جی اشکال میرا دور ہو گیا۔ جب وہ وہاں سے آنے لگے تو دربار شریف پہ جو عالم تھے حضرت مولانا محمد غازی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے کہتے ہیں دیکھیں پیر صاحب بڑی شخصیت ہے، میری پہلی ملاقات ہوئی ہے، بڑی شخصیت ہیں اور بڑی فاضل شخصیت ہے، میں نے ان کی ساری باتیں مان لی ہیں مگر ایک بات نہیں مانی میں نے۔ تو انہوں نے کہا جی وہ کون سی بات ہے جو آپ نے ان کی نہیں مانی؟ تو انہوں نے کہا میں نے کتابوں کا مطالعہ چھوڑ دیا ہے۔ تو آدمی کتابوں سے لا تعلق ہو جائے تو جو گفتگو انہوں نے کی ہے وہ پھر نہیں ہو سکتی۔ وہ گفتگو تب ہی ہو سکتی ہے کہ آدمی کتابوں سے جڑا رہے، اور کتابوں سے لا تعلق ہوتا ہے تو پھر وہ ایسی گفتگو نہیں کر سکتا۔ تو وہ مولانا غازی صاحب نے ان سے فرمایا آپ کی پہلی دفعہ ہے، آپ پہلی دفعہ آئے ہو، آپ کو اندازہ نہیں ہے، آپ 2 4 5 دفعہ اور آؤ تو آپ کو پتہ چلے کہ ان کا علم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سارے علوم دست بستہ حاضر رہتے ہیں، صرف توجہ کی دیر ہوتی ہے کہ یہ کس کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ جس علم کی طرف یہ توجہ کرتے ہیں تو وہ حاضر ہو جاتا ہے ان کے دربار میں۔ تو حضرت سیدنا پیر میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنی علمی شخصیت تھی، اور اس علمی شخصیت نے اس کائنات میں ایک ایسا عمل کیا، اس پاک و ہند کی سرزمین پر ایک ایسا کام کیا کہ دنیا ورطہ حیرت میں مبتلا ہو گئی۔ اور وہ کام کیا تھا؟ آپ کو ایک خط آ گیا، ڈاک آئی 9 10 بجے، تو خادم نے ایک خط پیش کیا آپ کو، وہ خط پڑھا گیا، وہ خط مرزا غلام احمد قادیانی کا، تو اس نے کہا کہ آپ نے کتاب لکھی ہے تو میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ اس مناظرے کی شرائط ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، وہ خط پڑھا تو آپ نے کہا لکھو جواب، ساری شرائط کے ساتھ مناظرہ قبول ہے، ایک شرط ہماری ہوگی، ایک شرط ہماری یہ ہوگی کہ جب مناظرہ کے لیے سب کچھ طے ہو جائے گا، بیٹھ جائیں گے، تو اس وقت علماء کے سامنے میں آپ سے گفتگو کروں گا، آپ جو کہتے ہو میں نبی ہوں، تو آپ کیسے نبی بن گئے ہو، اس کے اوپر گفتگو ہوگی، تاکہ وہ علماء کرام بھی سنیں اور مستفید ہوں، اور ان کو بھی پتہ چلے کہ کیا بات ہے جو ہے۔ یہ ایک شرط آپ نے رکھ دی، کہتے ہیں یہ ایک شرط ہے، بقیہ جتنی شرائط ہیں ساری کی ساری قبول۔ تو وہ منوان ساری شرائط قبول کر کے اپنی ایک شرط کا اضافہ کر کے تو آپ نے اسی وقت جواب لکھوا دیا۔ 1 مہینے بعد کی تاریخ دی، 1 مہینے بعد کی تاریخ ملی، اور اس سے پہلے آپ نے اس کو خط لکھا کہ اگر آپ نے کوئی ترمیم کروانی ہے تو وقت سے پہلے کروا لیں، عین وقت پہ آپ یہ مسئلہ کھڑا کر دیں تو اس وقت ہم قبول نہیں کریں گے، کیونکہ وقت گزر چکا ہوگا۔ لیکن بھر کا وہ خاموش رہے، تو وہ 2 4 3 دن رہ گئے مناظرے کو، تو پھر اس کا ایک اور خط آ گیا کہ وہ جو آپ نے گفتگو والی شرط رکھی ہے وہ مجھے قبول نہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا؟ تو آپ کے خادم تھے حکیم سلطان محمود صاحب، وہاں راول پنڈی میں رہتے تھے وہ، تو آپ نے ان کو فرمایا کہ ایک خط لکھو مرزا قادیانی کو اپنی طرف سے کہ پیر صاحب تمہاری شرائط کے مطابق مناظرہ کرنے آ رہے ہیں۔ انہوں نے فوراً وہ لکھا اور چھاپا اور تقسیم کر دیا اور اس کو بھجوا دی۔ پیر صاحب کو اندیشہ تھا یہ دھوکہ کرے گا، تو پیر صاحب نے اس خط میں بھی جواب میں یہ لکھا تھا کہ آپ یہ ساری باتیں کر رہے ہو، لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ عین گفتگو کے وقت آپ کو الہام ہو جائے گا خاموش ہونے کا، اس وقت کیا ہوگا اس کا حل آپ بیان کر دیں پہلے سے۔ تو خیر وہ حضرت سیدنا پیر میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وقت موعود پر پہنچ گئے، علماء کرام کا ایک جمع غفیر آپ کے ساتھ تھا۔ وہ زمانہ تھا علماء کا زور ہوتا تھا،
اور بڑے بڑے جید قسم کے یعنی جبال قسم کے پہاڑ قسم کے علماء ہوتے تھے اس زمانے میں. تو وہ ایسے علماء کرام جو تھے وہ آپ کے ساتھ تھے. اور پورا جم غفیر پہنچ گیا وقت موت پہ، لاہور میں پہنچ گیا بادشاہی مسجد. آ جاؤ بھائی، ظاہر ہے اس نے آنا نہیں تھا، نہیں آیا، بات لمبی ہو گئی. بہرکیف حضرت سیدنا پیر میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ 3 دن تک وہاں رہے. اور 3 دن تک جب وہ نہیں آیا تو آپ نے ارادہ کیا قادیان جانے کا کہ آئے ہیں تو آگے چلے جاتے ہیں جو ہے تاکہ مسئلہ حل ہو جائے جو ہے. تو حضرت سیدنا پیر میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو لوگوں نے منع کیا کہ نہیں آگے نہ جائیں، کیونکہ اس میں قانونی پیچیدگی ہیں بہت ساری، تو اس لیے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں. تو پھر وہ قادیانی آنے لگے. تو قادیانیوں نے کہا کہ وہ قادیانی صاحب کہہ رہے ہیں یہ والی شرط گفتگو والی منظور نہیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے منظور نہیں ہے نا انہیں، تو وہ اپنے دستخط سے اعلان کرتے ہیں کہ یہ شرط مجھے منظور نہیں ہے تو میں واپس لے لوں. وہ کہتے تھے نہیں وہ اعلان نہ کرے تو آپ ہی واپس لے لو خود سے جو ہے. تو آپ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، یہ بہت پہلے کی شرط ہے اور یہ شرط واپس نہیں ہو سکتی، اور یہ شرط جو ہے یہ حق کو زیادہ واضح کرے گی. اور پھر آپ نے فرمایا کہ وہ تو دعوے دار ہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں. تو عیسیٰ علیہ السلام لکھنے والے تو نہیں تھے، بولنے والے تھے. وہ تو بولنے سے گھبراتا کیا ہوا ہے جو ہے، وہ تو لکھنے والے نہیں تھے، وہ تو بولنے والے تھے جو ہے. تو وہ گھبراتا کیا ہوا، آج میدان میں ادھر بات کرتے ہیں جو ہے. تو باہر کیا بات لمبی ہو گئی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے یہ خاتم دین اعلیٰ حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب مجدد گولوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ بڑا کارنامہ ہے اور بڑا عظیم الشان کارنامہ ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز سے جو سلسلہ چلا تھا اور حضرت مجدد الفسانی سے ہوتا ہوا وہ حضرت سیدنا پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی تک پہنچا. اور آپ نے اس طریقے سے اس تحریک کو نقصان پہنچایا. اور آپ نے فرمایا کہ علمی طور پہ جو رد ہو سکتا ہے وہ سارے کا سارا میں نے کر دیا. آپ نے پہلے ایک کتاب لکھی فارسی زبان میں ہدیت الرسول کے نام سے، بڑی عالمانہ کتاب ہے وہ. پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے اردو میں لکھی، اور میرا خیال یہ ہے کہ لوگوں نے درخواست کی ہوگی کہ اب فارسی ذرا کم ہو رہی ہے تو آپ اردو میں لکھیں تاکہ عام لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکے. تو حضرت سیدنا پیر میر شاہ صاحب نے اردو میں لکھی. اور پھر اس کے بعد یہ مناظرے والے واقعے کے بعد پھر آپ نے ایک اور کتاب لکھی جس کا نام آپ نے سیف چشتیائی رکھا. تو یہ سارا کام کر کے 1902 میں آپ نے سیف چشتیائی لکھی تھی. تو وہ لکھ کے تو آپ فارغ ہو گئے کہ علمی طور پہ اس مذہب کا رد ہو گیا. حضرت سیدنا پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس معاملے کے بعد مرزا قادیانی نے جو کتاب بھی لکھی اس میں پیر صاحب کا ذکر کیا، اور وہ روتا تھا جو اس کو نقصان پہنچا، وہ روتا تھا، چیختا تھا، چلاتا تھا اپنی کتابوں میں. اور حضرت پیر میر شاہ صاحب کے حوالے سے وہ بات کرتا تھا. لیکن حضرت پیر میر شاہ صاحب کے دامن گرفتہ علماء کرام کی بڑی کثرت تھی اس زمانے میں. بڑے بڑے عالم فاضل لوگ جو ہیں وہ آپ سے وابستہ تھے. وہ مرزا قادیانی سیالکوٹ میں آیا، مسجد اسام الدین. تو حضرت پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک شاگرد اس کے پاس پہنچ گئے تو ایک قصیدہ دیا عربی کا، اور وہ قصیدہ غیر منقوط تھا. جیسے فیضی کی تفسیر غیر منقوط ہے، اس نے عربی میں تفسیر لکھی ہے قرآن پاک کی، تو اس میں نقطے والا کوئی حرف نہیں لکھا، کوئی کلمہ نہیں لکھا، بے نقط کلمات سے اس نے قرآن حکیم کی تفسیر لکھی ہے. اور یہ علمی طور پہ بہت بڑا کارنامہ ہے، ہندوستان کا تاج ہے یہ. وہ جو عالم تھے تو انہوں نے غیر منقوط ایک قصیدہ لکھا، اور قصیدہ لکھ کے تو مرزا قادیانی کے پاس پہنچ گئے کہ اس کا آپ ترجمہ کر دو، اور اگر آپ اس کا ترجمہ کر دو تو ہم سمجھیں گے یہ آپ کی نبوت کی دلیل ہے، تو ذرا کرو اس کا ترجمہ. تو مرزا قادیانی نے اس کو دیکھا اور دیکھ کے رکھ دیا، پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے. تو حضرات گرامی ایسی فاضل اور کامل شخصیات جو تھی علمی طور پہ وہ آپ سے وابستہ تھی. اور ایک طرف یہ لوگ تھے اور دوسری طرف دوسرے محبت کرنے والے بھی بہت تھے.
حضرت سیدنا پیر میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس پیسے نہیں تھے اس فراوانی سے، لیکن جب وقت آیا تو پشاور کا ایک پٹھان جو ہے اس زمانے میں 1,00,000 اشرفی لے کے وہ لاہور ساتھ میں آیا کہ وہاں کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی فساد ہو جائے، کوئی ضمانت دینی پڑے تو وہ یہ پٹھان جو ہے یہ ضمانت دے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ بھی آپ کے ساتھ وابستہ تھے۔ حضرت سیدنا پیر میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ باتیں بہت ہیں، وقت بہت کم ہے، تو حضرت سیدنا پیر میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس فرقے کا علمی طور پہ بہت زور کا مقابلہ کیا اور بڑا سخت مقابلہ کیا، اور وہ آج تک اس سے جانبر نہیں ہو سکا، اور وہ ہمیشہ ہیلوں اور بہانوں سے آج بھی کام لیتے رہتے ہیں اور دائیں بائیں کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ لیکن حضرت سیدنا پیر میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو نقصان ان کو پہنچایا اور جس طریقے سے ان کا رد کیا، تو وہ اپنی مثال آپ ہے۔ تو مجدد کے بہت سارے کارنامے ہیں، حضرت سیدنا پیر میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بہت سارے کارنامے ہیں۔ ہم نے ان کے ایک کارنامے کے حوالے سے گفتگو کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کام لیا ہے، اور وہ مجددین کی اس فہرست میں تھے جس کا آغاز حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اور شخصیت سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ مجدد گولوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیض کو عام کرے اور ہمیں ان سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں آپ کو پتہ ہے کہ ہر تقریر کے آخر میں یہ حدیث پڑھتا ہوں کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو یہ ختم نبوت کے حوالے سے ہے، اور یہ بھی فیضان ہے حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی شخصیت سے کامل وابستگی عطا فرمائے اور ان کے علوم سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی روحانیت سے جب تک ہم موجود ہیں ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا کرم فرمائے، اور وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔